اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا انسانوں سے ہٹ کے کوئی انسان ہوتا ہے؟ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ انسان کہلاتا ہے جو اپنے انسان ہونے کی صفت اور اللہ کے رب ہونے کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ انسان کا اپنی پہچان کا سفر صرف تب مکمل ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ وہ انسان ہے۔ اس کے پاس موجود ہر اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ ہر فیصلے کرنے پہ خود اختیار نہیں رکھتا۔ اس کی قوت، اس کی طاقت محدود ہے۔ وہ حدود میں محدود کیا گیا ہے اور ان حدود سے باہر سوچیں، ان حدود سے باہر اقدامات، ان حدود سے باہر پلانز انسان کو اس کی شخصی حیثیت کو، اس کی شناخت بھلا دیتے ہیں اور انسان پھر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھی فیصلے خود کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بھی مالک کل ہے۔ دوسری جانب انسان کا دوجا رخ جو کہ اللہ کو مالک کل مان لیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، تو ایسے انسان کا دل جھک جاتا ہے پروردگار عالم کے سامنے، اور یہ جھکنا ہی اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اسے اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کا ذکر ملائکہ کی جماعت میں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بھی اس کا ذکر زمینوں آسمانوں میں کر دو، یہ اعلان کر دو کہ فلاں آدمی، فلاں انسان اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کا یہ ذکر کیوں بلند ہوا؟ کیونکہ اس نے ذکر کیا اللہ کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکام کا، اور جس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے اس زبان سے اللہ خود بولتا ہے۔ جس کا ذکر، اس کا کلام، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ نیکیوں میں لگے ہیں، نیک کرم کمانے میں لگتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں لگتے ہیں۔ اللہ خود ان ہاتھوں کی خیر بن جاتا ہے، خود بن جاتا ہے خیر اس زبان کی جس میں مخلوق خدا کے لیے خیر ہو، آسانیاں ہوں۔ انسان اگر یہ سوچے کہ ولی بن جانے کے بعد کوئی انسان باقی انسانوں سے علیحدہ کوئی مادی حرکت کرنا شروع ہو جائے گا، وہ ہوا میں اڑنے لگے گا، وہ پانی پہ چلنے لگے گا، وہ آگ میں کود پڑے گا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ اس نے کوئی عمل کیا یا اس کی عقل نے کوئی ایسا کلیہ بتایا، اور اب قدرت کی قانون اس پہ مختلف ہو گئے تو یہ مت سوچنا آگ
ٹھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ۔ دوست اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پہ ڈٹ گئے، سچی بات پہ رک گئے۔ دشمنوں نے، دنیا داروں نے آگ میں ڈال دیا اور وہ بچے کیونکہ اللہ نے حکم دیا اس آگ کی فطرت کو جس کا کام جلانا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوئی اللہ کے حکم پہ کیونکہ انسان ہی ہے، وہ قدرت کے قوانین کو نہیں بدل سکتا، مگر رب ہی ہے جس نے آگ تخلیق کی اور وہ قادر ہے ہر شے پہ۔ اس نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ کئی بزرگ ہستیوں کا ہم نے سنا پڑھا، تصوف والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، کہ وہ پانی پر چلے، وہ ہوا میں اڑے، کوئی شک نہیں، مگر اس اڑنے میں، اس چلنے میں ان لوگوں کی اپنی کوئی تکنیک نہ تھی، کوئی ایسا کلیہ نہ تھا جو انہیں باقی عام لوگوں کی فطرت سے مختلف کر دے، یا ان کے دلوں میں ایسی کوئی خواہش نہ تھی کہ ہم کوئی دنیا سے علیحدہ انسان بن جائیں، لوگوں کے ذکر میں آ جائیں۔ یہ عنایت، یہ فضل رب کے حکم سے ہوا۔ جب کبھی کسی ایسے مقام پہ اللہ کے ولی کو للکار دیا جائے تو اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے ماننے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جادوگروں نے لکڑیاں پھینکیں، وہ سب بن گئی سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ بن گیا اللہ کے حکم سے اژدہا اور نگلنے لگا جادوگروں کے طلسم کو۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی گر نہ تھا، پیچھے طاقت تھی تو رب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، مردے زندہ کرتے تھے۔ وہ پیدائشی اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتے تھے، لوگوں کو خبریں دیتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے کیا نہیں، یہ سب غیبی باتیں بتاتے تھے۔ اور اللہ پاک بتاتے ہیں کہ وہ میرے حکم سے مردہ زندہ کرتے تھے۔ انسان اپنی پہچان میں سب سے بڑی غلطی یہی کر جاتا ہے کہ ذرا اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا اور ساتھ ہی اس نے گمان کر لیا کہ یہ تو میری اپنی ذات کا کمال ہے، بس یہی پہچان ہے۔ یہی انسان کی پہچان کا مقام ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب پہچان یہ ہوئی کہ یہ کمال، یہ خیر تو میں نے کی، اور اس کے پیچھے حقیقت کو فراموش کر دیا، اور اس زوم میں آ گئے کہ اپنی عقل سے، اپنی محنت سے یہ حاصل ہوا۔ گویا اپنی پہچان سے گیا کہ تو انسان تھا، آج سے پہلے بھی، آج کے بعد بھی، جب کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوا جو زمانے سے ہٹ کر ہوا تو اس کے پیچھے وہی ہے رب، تیرا کمال نہیں۔ جو یہ سمجھ جائے، مان جائے، یقین کر لے آخری حد تک، اس سے بھی آگے تسلیم کر لے کہ بندہ بندہ ہی ہے، رب رب ہی ہے۔ وہ ہے ولی اللہ، اور ولی اللہ کا مقام
انسان کو انسان ہی بناتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ انسانوں میں بھی وہ عاجزی کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، انسان کی سب سے اعلیٰ حالت اللہ کے نزدیک نماز، اللہ کی عبادت، سجدہ، اور نماز میں ہر انسان دنیا کا بادشاہ یا کسی انسان کا غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تب نہ کوئی غلام نہ کوئی آقا۔ انسان کو اعزاز، انعام، درجہ، ولایت، رتبہ اتنا ہی زیادہ ملتا ہے جتنا اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں انسان عاجز ہوں، لاچار ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، نادان ہوں، جلد باز ہوں، ناشکرا ہوں، کم فہم ہوں۔ مجھے جو بھی عنایت ہوتا ہے یا میرے ہاتھوں سے جو بھی خیر ہوتی ہے وہ سب عطا ہے، وہ سب فضل ہے، وہ سب رحمت ہے، وہ سب بخشش ہے اس رب پاک کی طرف سے جو ذوالجلال والاکرام، مختار کل، جو ہر شے پہ قادر، جس کی ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے۔ میں اس کا عاجز بندہ۔ قرآن میں اللہ پاک نے انسان کو مخاطب کیا، اے انسان تو بڑا جلد باز، اے انسان تو بڑا ناشکرا، اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا، اے انسان کاش تم جانتے۔ دیکھو، رب انسان کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ مان جا تو بندہ ہے اور میں رب، مان جا، جانے دے ضد، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں۔ تو کس گمان میں، کس غلط فہمی میں رہتے ہو؟ لوٹ آؤ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کو عاجز بندے پسند ہیں، وہ جو جھکتے ہیں اس کی طرف دل سے، اور دلوں کا حال، دلوں کا راز جانتا ہے وہی رب، وہی نیتیں جانتا ہے۔ اللہ ہو، وہی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہو، وہی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہو، وہی حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہو، وہی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب وہ ہو۔ تو ولایت انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ اللہ کی ولایت انسان کی اصل شخصیت سے اس کی پہچان کرواتی ہے۔ ولایت جادو ٹونے، لوگوں کو سبز باغ دکھانے، ان کے سفر طویل کرنے، لمبی امیدیں دلوانے، لوٹنے کا نام نہیں۔ ولایت میں دنیا فریب سے حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ عاجزی سے، قربت سے، عشق سے رب کو رب مان لینے کا نام ہے۔ تو ولایت انسان کو انسان بناتی ہے، جیسا انسان رب چاہتا ہے۔ اس وقت جب تو پہچان جائے گا صرف دل سے، عقل سے، عشق سے، مقام سے کہ تو بندہ ہے، تو بندہ ہے، اور رب رب ہی ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ فی امان اللہ۔